الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 سے وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب کہ آ گئی ان کے پاس ہدایت، الا مگر، ان قالوا، اس بات نے کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا بھیج دیا ہے اللہ نے بشر کو رسول بنا کر۔ ہر دور میں جب لوگوں کے پاس رسول آ گیا، ہدایت آ گئی، نشانیاں پوری کر دی گئیں، دلائل کے انبار لگا دیے گئے، تو پھر آخر کیا وجہ بنی؟ لوگ کیوں ایمان نہ لائے؟ اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ ہر دور میں، ہر علاقے میں ہدایت آ جانے کے باوجود لوگوں کو ایمان لانے سے صرف ایک چیز نے روکا۔ وہ کیا چیز تھی؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بشر رسول کیسے بن گیا؟ یہ انسان اور رسول، یہ دو چیزیں تو نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ انسان رسول نہیں بن سکتا، رسول کے لیے تو کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے، کوئی نورانی مخلوق ہو، کوئی فرشتے ہوں۔ انسان ہو اور اللہ کا رسول بن جائے، وہ اس کو ناممکن سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے روکا کہ انہوں نے کہا کیا بھیج دیا ہے اللہ نے بشر کو رسول بنا کے۔ انہوں نے رسول کو رسول ماننے سے انکار کیا، کیونکہ وہ اس کی بشریت جانتے تھے، کیونکہ رسول ان کے سامنے تھا، وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو چلتا پھرتا ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، اس کی شادیاں ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے آباء و اجداد ہیں، اس کے ساتھ تمام انسانی ضروریات ہیں۔ وہ چونکہ اس کی بشریت کو جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ رسول نہیں ہو سکتا، انہوں نے رسول ہونے کا انکار کر دیا۔ اور اس دور کے لوگ اور آج کے لوگوں کا نظریہ بالکل ایک ہے۔ آج کل چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نہیں، اسی لیے وہ رسول تو مان لیتے ہیں لیکن بشریت کا انکار کر دیتے ہیں۔ چونکہ وہ بشریت جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے رسالت کا انکار کر دیا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے لوگوں کے سامنے نہیں، اسی لیے انہوں نے رسالت مانی، بشریت کا انکار کر دیا۔ اب سوچ تو بالکل ایک ہوئی نا۔ انہوں نے کہا کہ بشر رسول نہیں بن سکتا، انہوں نے کہا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ سوچ تو بالکل ایک ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انکار کیا، اس کی تردید کی، فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، آپ کہیں، ان کی اس بات کا جواب دیں کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون، چلتے ہوتے، مطمئنین، رہنے والے،
یعنی باقاعدہ زمین پہ رہتے ہوتے، یہ نہیں کہ آئیں اور کام کر کے چلے جائیں، باقاعدہ ان کی یہیں رہائش ہوتی، باقاعدہ یہیں زمین پہ فرشتے سکونت پذیر ہوتے۔ تو پھر لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کے۔ ہاں فرشتہ رسول بن کے آتا، لیکن کب؟ جب اس زمین پہ فرشتے آباد ہوتے، فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، وہ رہتے ہوتے بستے ہوتے، تو تب ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ آتا، کیونکہ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ آ کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، اور صرف زبانی رہنمائی نہیں، صرف زبانی اللہ کا پیغام پہنچانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ رسول عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے، رسول کی زندگی نمونہ ہوتی ہے۔ تو فرشتے کیسے نمونہ بنتے؟ ان کی تو انسانوں والی ضروریات ہی نہیں، وہ تو انسان کے مزاج کو سمجھتے ہی نہیں، انسان کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا ان کے خیالات ہوتے ہیں، کیا ان کی ضروریات ہوتی ہیں، کیا انسان کے عوارض ہوتے ہیں۔ فرشتے تو اس بات کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ نمونہ کیسے بنتے؟ جبکہ رسول نے تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے نمونہ بھی بننا ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو فرشتے وہ نمونہ تو پیش نہ کر سکتے، کیونکہ ان کے تو اپنے طور طریقے ہوتے، ان کے تو اپنے انداز ہوتے۔ تو اسی لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ زمین میں رہتے انسان ہوں اور ان کی ہدایت کے لیے کوئی اور مخلوق آ جائے جو انسانوں کے مزاج کو، ان کی ضروریات کو، ان کے جذبات کو محسوس ہی نہ کر سکے، تو یہ ناممکن ہے۔ ہاں زمین پہ فرشتے ہوتے، پھر فرشتہ آتا رسول بن کے۔ تو یہ کتنا ایک سادہ سی بات ہے جو ہر شخص اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے۔ ہاں محض کوئی ضد میں کھڑا رہے اور نور بشر کا جھگڑا لیے کھڑا رہے اور اسی جھگڑے میں ہی سارا وقت گزار دے اور اصل پیغام کو نہ دیکھے، تو پھر اس کی مرضی، پھر اس کا نصیب۔ آپ فرمائیں اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے مطمئنین، رہنے والے بسنے والے، لَنَزَّلْنَا، تو ضرور اتارتے ہم، علیہم ان پر، من السماء، آسمان سے، ملک الرسولہ، فرشتے کو رسول بنا کے۔ اچھا اگر ان باتوں سے بھی ان کو سمجھ نہ آئے، وہ تب بھی آپ کو رسول نہ مانے، محض یہ کہہ کہ یہ تو بشر ہیں، قل، تو آپ کہہ دیں، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ چلو تم نہیں مانتے نہ مانو، اللہ میری رسالت پر خود گواہ ہے، وہ اللہ خود مجھے رسول مانتا ہے اور اس نے میری رسالت کے دلائل بھیجے ہیں، اس کی گواہی کافی ہے۔ کفا باللہ، کافی ہے اللہ بطور گواہ، کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے متعلق پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اصل بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہوتا ہے ہدایت والا۔ ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی، اور جسے وہ گمراہ کر دے پس ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی دوست اس کے سوا۔ اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ ہدایت دے دے، جسے وہ توفیق دے دے، اسی کو ہدایت ملتی ہے، اسی کو یہ دلائل نظر آتے ہیں، وہی غور و فکر کرنے لگتا ہے، پھر سوچنے لگتا ہے، وہی مانتا ہے۔ اور جس کے دل پہ وہ تالے لگا دے تو پھر اور کون تالے کھول سکتا ہے؟ جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں پائیں گے، کوئی اس کا دوست نہیں پائیں گے، پھر اس کو کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ اور پھر انجام کیا ہوگا ایسے گمراہ لوگوں کا؟
جو یہ دلائل دیکھنے کے باوجود بھی اندھے رہتے ہیں. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل. عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، جب کہ وہ اندھے ہوں گے اور بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. وہ نہ دیکھ سکیں گے، نہ سن سکیں گے، نہ بول سکیں گے، اور چہروں کے بل چل کے ان کو اکٹھا کیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ دیکھیں نا یہ کیسی مشکل کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کی ٹانگیں اوپر ہوں، سر نیچے زمین پہ ہو، اور اسی طرح آدمی چلتا جا رہا ہو، اور چلنا کوئی تھوڑا سا نہیں بلکہ محشر میں اکٹھا ہونا ہے. کتنا میلوں ہزاروں میلوں کا سفر اسی طرح طے کرنا ہے قبروں سے اٹھ کے. تو کیسے چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ اللہ جو ان ٹانگوں پہ چلانے پر قادر ہے، کیا وہ سر کے بل نہیں چلا سکتا؟ ٹانگوں پر بھی تو وہی چلاتا ہے نا. اگر وہ ٹانگیں ہونے کے باوجود لولی لنگڑی کر دے، کوئی چل سکے گا؟ ٹانگیں ہوں گی، پاؤں ہوں گے، چل نہیں سکے گا. تو جو اللہ ان ٹانگوں پہ چلا سکتا ہے وہی اللہ ان کو چلائے گا سر کے بل، چہروں کے بل الٹا چلائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ جب محشر میں اکٹھے ہوں گے 3 طرح کے ہوں گے. کچھ تو سوار ہوں گے، اور پھر سواریاں بھی مختلف ہوں گی اعمال کے حساب سے. کسی کے بعد اکیلے کے پاس سواری ہے، اور کوئی 10 ایک اونٹ پہ ہے باری باری، اور کوئی پیدل ہوں گے، اور کوئی الٹے چل رہے ہوں گے سر کے بل. فرمایا ہم انہیں اکٹھا کریں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، جب کہ وہ اندھے ہوں گے، وہ بکمن اور گونگے ہوں گے، وہ سما اور بہرے ہوں گے. اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے. قرآن مقدس کی اور آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں گے، وہ سنیں گے، وہ بولیں گے. جہنم ان کو نظر آئے گی، اور جہنم کا جوش ہوگا، اس کی خوفناک آواز ہوگی، وہ سنیں گے. یہ اور آیات سے معلوم ہوتا ہے. وہ بولیں گے بھی صحیح، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا. بول رہے ہیں. تو اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمی دیکھیں گے، بولیں گے، سنیں گے، اور ادھر ہے کہ وہ اندھے ہوں گے، وہ گونگے ہوں گے، وہ بہرے ہوں گے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو قرآن میں تضاد ہے. قرآن کسی جگہ کیا کہتا ہے، کسی جگہ کیا کہتا ہے. حالانکہ یہ تضاد نہیں ہے، ان میں تطبیق ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک تطبیق کی صورت یہ ہے کہ قیامت کا دن بڑا طویل دن ہوگا. وہ کوئی معمولی سا لمحہ نہیں کہ ایک ہی کیفیت ہو، بلکہ وہ 50,000 سال کا دن ہے. اب اس طویل ترین دن میں ان کی کیفیات مختلف ہوں گی. کبھی یہ کیفیت ہوگی کہ ہر چیز سے فارغ، اور کبھی وہ کیفیت ہوگی کہ وہ بول سکیں گے، دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے. ایک توجہ تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ حقیقت تو وہی ہے جو اور جگہ آئی ہے، کہ ان کی آنکھیں ختم نہیں ہو جائیں گی، وہ دیکھیں گے، جہنم کے نظارے دیکھیں گے، دوسرے جہنمیوں کو جلتا دیکھیں گے، اسی طرح وہ بولیں گے، اسی طرح وہ جہنم کی خوفناک آوازیں اور اس کا شور سنیں گے. اصل بات وہی ہے. یہاں جو ہے کہ وہ اندھے ہوں گے، اندھے اس معنی میں کہ وہ کوئی ایسا منظر نہیں دیکھ سکیں گے جو انہیں خوش کر دے. وہ بس جہنم کے نظارے ہی دیکھتے رہیں گے، کوئی خوش کن منظر ان کے سامنے نہیں آئے گا. اس سے وہ بالکل اندھے کر دیے جائیں گے، اللہ کے دیدار سے اندھے ہوں گے. وہ جہنم کی جنت کی خوبصورتیاں، جنت کی نعمتیں دیکھنے سے اندھے ہوں گے. اسی طرح وہ بہرے ہوں گے، یعنی
وہ کوئی اچھی خبر نہیں سن سکیں گے. اسی طرح وہ گونگے ہوں گے، یعنی وہ کوئی دلیل دینے سے گونگے ہوں گے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ وہ دلیل پیش کر سکیں، اپنی حجت پیش کر سکیں کہ دیکھ اللہ تو ہمیں کیوں جلا رہا ہے، ہمارے پاس تو یہ عذر ہے، یہ ہماری معذرت ہے، یہ ہمارا بہانہ ہے، اور یہ ہماری حجت اور دلیل ہے. ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بعض بہانے تو ہو سکتے ہیں، دلیل تو کسی کے پاس نہیں. اللہ ظالم تو نہیں کہ بغیر وجہ کے کسی کو جہنم میں ڈال دے، آخر اس کی وجوہات ہوں گی، تو اسی لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اسی لیے وہ دلیل دینے سے گونگے ہوں گے. وہ کوئی خوش کن خبر سننے سے اور خوبصورت مناظر دیکھنے سے وہ اندھے ہوں گے. تو اسی لیے اب دونوں قسم کی آیات میں کوئی تعارض، کوئی تضاد نہ رہا، دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت، جب وہ جہنم بجھنے لگے گی، جب آگ تھوڑی ہلکی ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم زیادہ کر دیں گے انہیں بھڑکانے میں، ہم اور زیادہ بھڑکا دیں گے. پھر تھوڑی سی آگ دھیمی ہونے لگے گی، اور زیادہ اس کو بڑھا دیں گے، ہم اور زیادہ بھڑکا دیں گے، یعنی ان سے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی. اور جگہ وضاحت آتی ہے لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا کبھی نہیں کیا جائے گا، یعنی کبھی تھوڑا انہیں ریسٹ چلو کرنے دیا جائے، چلو تھوڑا آرام کر لیں، عذاب ہلکا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. برابر تیزی رہے گی عذاب میں، اور تھوڑا ہلکا ہونے لگے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھڑکا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.